جس طرح سے اسلام ایک آفاقی دین ہے، تمام انسانوں کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، جس قدر دین اسلام عظیم الشان ہے، اسی طریقے سے جس ذات اقدس پر دین اسلام کا نزول ہوا ہے وہ ذات بھی اسی قدر عظیم الشان ہے، اور وہ ذات وجہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت عطا فرمایا۔ نبوت و رسالت ملنے کے بعد 3 سال تک اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے دین کو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر لوگوں کے درمیان بتاتے رہے، دین کی تعلیم اور دین کی دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو کھل کر لوگوں کے سامنے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ اثر تھا کہ کثرت سے لوگ آپ کے حلقے میں آتے گئے اور اسلام سے اپنے آپ کو منور کرتے گئے، اسلام کے حلقے میں شامل ہوتے گئے۔ دوسری طرف جو کفار و مشرکین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر حسد اور جلن میں اور غیظ و غضب میں وہ لوگ جلنے لگے۔ چنانچہ کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر لامتناہی ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ سے باہر شعب ابی طالب میں 3 سال تک بنو ہاشم بائیکاٹ کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے، اور ایسی حالت ہو گئی کہ نہ ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان رہتا تھا، نہ ان کے پاس پینے کا کوئی سما پانی رہتا تھا، یعنی کھانے پینے سے محروم تھے۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بنو ہاشم پتے، گھاس پھوس، درخت کے پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میرے محترم ناظرین، اور یہیں تک نہیں بلکہ کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی پلاننگ کی، جان سے ختم کر دینے کی پلاننگ کی۔ مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل ہو گیا۔ جس طرف سے آپ گزرتے تھے لوگ کنکیوں کے ذریعے سے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس طرف سے گزرتے تھے اس طرف راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، جس گلیوں سے گزرتے تھے آپ کے اوپر کوڑے اور کچرے ڈال دیے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مکہ سے مایوس ہو کر طائف کے طرف گئے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کا جو پیغام میں لے کر آیا ہوں طائف کے لوگ قبول کریں گے۔ لیکن طائف میں جانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا امیدی ہوئی، تو طائف کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اوباش اور غلط قسم کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو زخمی کیا۔ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے اور آپ کے جسم کو خون سے آلودہ کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، پھر وہاں سے واپس آئے اور انہی دنوں میں کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ختم کرنے کی پلاننگ بنائی، مشورہ کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو تیار کیا گیا، ان کے ہاتھ میں تلوار دی گئی تاکہ سارے لوگ مل کر ایک ساتھ حملہ کر دیں اور بنو ہاشم ان تمام سے مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جائیں۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں دعوت اسلام دینے کی وجہ سے اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ان لوگوں کے درمیان میں صادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے، دانشور اور عقل مند شمار کیے جاتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد وہی سارے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے، دانشور اور عقل مند سمجھتے تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، ساحر اور کاہن جیسے برے القاب سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سالہ زندگی میں دین کی دعوت دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔